صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ مقدس ہستی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور حضور تاجدار عرب و عجم نے انہیں اپنے نکاح کا شرف بخشا۔ حضرت ختیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد آپ پر وہ سال عام الحزن کے طور پر گزرا، اور عام الحزن کا مطلب غم کا سال، جس سال میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ان کا بھی وصال ہوا، تو آپ غمگین رہنے لگے۔ حضرت ابو طالب ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اسی طرح حضرت ختیجہ بنت خویلد اپنے مال سے، اپنے قبیلے سے، ہر اعتبار سے آپ کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھتی تھی۔ تو یہ دو شخصیات آپ کی زندگی سے رخصت ہوئے تو آپ پر وہ سال بڑا گراں گزرا، بڑا غم بدامہ گزرا۔ تو اس سال کو عام الحزن کا نام دیا جاتا ہے تاریخ میں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ آپ کے پاس آئیں، نکاح کی بات کی۔ مختصر کر رہا ہوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آج کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب ہوا اور نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ذہانت، بڑی فطانت اور بہت حکمتوں کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ میں حدیث پاک آپ کے سامنے انہی الفاظوں کے ساتھ پیش کر دوں۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں، روایت ہے ان سے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو جمع علم نساء هذه الامت وفيهن ازواج النبی کان علم عائشہ اکثر من علمہن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی تمام عورتیں جن میں دیگر میری ازواج بھی شامل ہوں، اگر ان تمام کا علم اکٹھا کیا جائے، مقابلہ کیا جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کے ساتھ، تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ کا علم ان تمام پر بھاری ہے اور ان تمام سے زیادہ ہے۔ آپ کا جو لقب ہے وہ صدیقہ ہے، ام المومنین ہے۔ ام المومنین آپ کا خطاب ہے، ام المومنین آپ کا خطاب ہے، اور عائشہ صدیقہ لقب ہے، اور ام عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ خود ہی روایت کرتی ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، کنیت رکھنا یہ شریف لوگوں کا کام ہے، اشراف کی عادت ہے، تو میں بیٹا کوئی نہیں، تو میں کنیت رکھنا چاہتی ہوں، تو کس نام سے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے جو بھانجے ہیں عبداللہ، ان کے نام سے اپنی کنیت رکھیں، تو آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے، اور حمیرہ آپ کا لقب ہے، حمیرہ۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رنگت سفید، سرخی مائل سفید رنگت آپ کی تھی، پتلی دبلی تھی، آخر عمر میں آپ کا وجود تھوڑا سا فربا تھا، اتنا زیادہ بھی فربا نہیں لیکن متوازن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے آپ کو بنت صدیق بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى ما لا ارى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ ھذا جبریل، یہ جبریل کھڑے ہیں، اور حضرت عائشہ کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ جبریل ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً ارشاد فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ترا ما لا ارا، یا رسول اللہ آپ دیکھتے ہیں اور میں نہیں دیکھ پاتی۔ آپ خود غور فرمائیں، یہ عائشہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے باپ کو، جن کے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے، حضرت جبریل سلام فرماتا ہے، اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت جبریل سلام پیش فرماتے ہیں، اور حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ انہیں میری طرف سے سلام پیش کریں اور ان سے میرے لیے سلام، تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا ان عائشہ، دوسری روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک فی المنام مرتین ارا انک فی سرقۃ من حریر ویقال هذه امرأتک فاکشف عنها فإذن هي انت فاقول ان یک هذا من عند اللہ یمدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے ارشاد فرمایا اریتک فی المنام، اے عائشہ میں نے آپ کو خواب میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، ارا انک فی سرقۃ من حریر، کہ آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں 2 مرتبہ آپ کو دیکھا کہ آپ ریشم کے لباس میں لپٹی ہوئی ہیں اور حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، ویقال، اور ایک کہنے والا مجھے خواب میں کہتا ہے ھذہ امرأتک، یا رسول اللہ یہ جو پردے میں اور حجاب میں اور ریشم کے لباس میں لپٹی ہوئی ہیں یہ آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی ہیں، فاکشف عنہا، پردہ سرکائیے، حجاب ہٹائیے، دیکھ لیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا فَإِذَنْ هِيَ أَنْتِ، تو جو ہی وہ میں نے پردہ ہٹایا تو اے عائشہ اس پردے میں تیرا چہرہ چمک رہا تھا۔ فَأَقُولُ،
تو میں نے خواب کے عالم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ خواب کے عالم میں نے کہا ان یکو ھذا من عند اللہ، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، یم دے ہی، تو اللہ تعالیٰ اس خواب کو یقیناً سچا کر کے دکھائے گا۔ حضرات، میں اس حدیث کو میں نے پڑھا تو ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ نبی کی ذات بہت بڑی ذات ہے، ان کا خواب بھی اور خواب میں جو اشارہ ہوتا ہے وہ بھی وہی سے کم نہیں ہوتا۔ کیا وجہ کہ حضرت عائشہ سے پہلے، ان کو دکھائے جانے سے پہلے ان کو پردے میں رکھا، ان کو حجاب میں رکھا اور ریشم کے لباس میں رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا گیا حاذہ امرأتک یا رسول اللہ، یہ جو حجاب میں اور پردے میں اور ریشم کے لباس میں ملبوس جو ذات ہے، یہ آپ کی زوجہ ہے۔ فکشف عنہا، اب ان سے پردہ سرکائیے۔ یہ نہ کہا گیا کہ پردہ سرکائیے دکھانے کے بعد کہا جائے کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں پہلے پردے میں رکھا، پردے میں رکھنے کے بعد فرمایا کہ اس پردے کے اندر جو خاتون ہے وہ آپ کی زوجہ ہے، وہ ام المومنین ہوں گی۔ اس کے بعد آپ کو کہا گیا کہ پردے کو ہٹائیے، اس کو سرکائیے اور دیکھ لیجئے۔ تو جب دیکھا، حسن و جمال نظر آیا، خاتون نظر آئی، تو آپ کو کہا گیا حاضر، آپ نے کہا فَإِذَنْ ہے انتا، اے عائشہ اب تو میں جاگ کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صورت تیری تھی، وہ چمک تیری تھی، وہ پیار اور محبت تیرا تھا۔ حضرات گرامی، تو یہ خواب میں دکھایا جانا، اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ کا انتخاب آسمانوں میں بہت پہلے ہو چکا تھا۔